صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج بڑی 11ویں شریف ہے اور تمام عاشقان اولیاء کو، تمام عاشقان غوث اعظم کو بغداد معلیٰ کی فضاؤں سے بڑی 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ بڑی تعداد میں عاشقان رسول دنیا کے کئی ملکوں سے آج بغداد معلیٰ آئے ہیں۔ اللہ پاک ان کا آنا، ان کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اور اس وقت ہم کہاں ہیں؟ سبحان اللہ، 11ویں شریف کی رات کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، ہم سب کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہاں سے حاضری دے کر انشاءاللہ آج رات ہم ہماری طریقت کے امام سیدی غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی جائیں گے۔ اور امام اعظم کی بارگاہ کی کیا بات ہے، حالانکہ ہم اس سفر میں ایک بار حاضری دے چکے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا کچھ جگہوں پر جانے سے جی بھرتا نہیں ہے۔ امام اعظم سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اور کیوں نہ پیار ہو، ان کے پیچھے جو ہم چلتے ہیں اور کروڑوں حنفیوں کے وہ پیشوا ہیں، ہم ان کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور یہ ایک ایسی ہستی ہیں، بارگاہ الہی میں ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آپ تابعی بزرگ ہیں، آپ نے صحابہ کی زیارت بھی کی ہے، اور آپ کے بارے میں کیا بتاؤں، اتنا کچھ ان کی سیرت کے بارے میں بتانے کے لیے ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی ہم نے کچھ ریکارڈنگ کی ہے جو آپ بعد میں میرے پیج پر یا سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں گے۔ چونکہ اس وقت ہم لائیو ہیں تو میں مختصر ان کا ایک بڑا پیارا واقعہ جو دنیا بھر کے نوجوانوں کے لیے بڑا زبردست ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام تھے، مگر آپ کی والدہ جو تھی وہ کسی ایک مسجد کے امام کا واعظ سنتی تھی، اور ان کی والدہ امام اعظم کو کہا کرتی تھی کہ بیٹا جا کے ابو ذرا سے یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ تو آپ اس امام صاحب کے پاس جاتے، مسئلہ پوچھتے۔ وہ امام صاحب کہتے حضور آپ تو مفتیوں کے بھی امام ہیں، تو آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کیوں آئے ہیں؟ آپ ہی جواب دے دیں۔ تو آپ کہتے نہیں، میری والدہ کا حکم ہے کہ تم سے پوچھنا ہے، تو میں تم سے ہی مسئلہ پوچھوں گا۔ تو وہ امام صاحب پھر کہتے اچھا ایسا کریں کہ مسئلہ آپ ہی لکھ کر دے دیں۔ امام اعظم خود مسئلہ لکھتے تھے، جواب لکھتے تھے، وہ قاضی صاحب، وہ جو امام صاحب تھے، سائن کرتے اور اپنی والدہ کو جا کر امام صاحب دیتے کہ ماں یہ امام صاحب نے مسئلے کا جواب دیا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی اپنی والدہ کو یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا امام ہوں، میں اتنا بڑا مفتی ہوں اور آپ مجھے کسی اور جگہ بھیج رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ والدہ نے کیا کیا، والدہ نے امام اعظم سے کہا کہ اب مجھے جانا ہے اس امام صاحب کے پاس۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ غالباً اونٹنی پہ بٹھا کر یا گھوڑے پہ بٹھا کر اپنی والدہ کی جو ہے وہ لگام تھام کر نیچے خود پیدل چل رہے ہیں۔ اب یہ بھی آپ ذرا سوچیں کہ کروڑوں حنفیوں کا پیشوا ہے، اور اس وقت بغداد کی گلیوں میں یہ منظر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اپنی ماں کو سواری پر بٹھا کر، یہ بھی عاجزی کا ایک انداز ہے، یہ بھی ماں کے ادب کا ایک انداز ہے کہ لے کر اس امام صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ ماں حجرے کے اندر جا کر امام صاحب سے مسئلہ پوچھتی ہے۔ مفتی صاحب امام اعظم ابو حنیفہ جو ہاتھ باندھے باہر کھڑے ہیں، مسئلہ ماں نے پوچھا، واپس آئے اور وہ گھر لے کر آئے۔ یہاں سیکھنے کو کیا ملا؟ ماں باپ کا ادب پھر اتنا بڑا مرتبہ دلاتا ہے۔ اور پھر کبھی بھی اپنے ماں باپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں بہت بڑا آدمی ہو گیا ہوں، میرا مرتبہ یہ ہو گیا ہے، میں اتنا مشہور ہو گیا ہوں۔ ہمیشہ ماں باپ کے اگر ہم بچے بن کر رہیں گے تو انشاءاللہ جب ان کی دعائیں ملیں گی تو پھر اس کی عزتیں بلند ہوتی ہیں۔ آج امام اعظم کا مرتبہ دیکھیں کہ کروڑوں حنفی سبحان اللہ ان کے پیچھے ہیں۔ امام اعظم کا ایک اور شاندار کارنامہ یہ ہے، کہتے ہیں اللہ پاک کی کچھ لوگوں سے بہت بڑے بڑے کام کرواتا ہے۔ آپ خود تو علم کا سمندر تھے، مگر اللہ نے آپ کو بڑی گہری نظر بھی دی تھی۔ آپ کے ایک شاگرد تھے امام ابو یوسف، جن کا مزار سیدنا موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کے پاس ہے، ہم نے وہاں بھی جا کر الحمدللہ حاضری دی ناظرین۔ تو اب امام ابو یوسف جو تھے وہ بڑے ذہین تھے، آپ نے ان کو جانچ لیا کہ ہی از جینیس، مگر وہ چھٹیاں کرنے لگے۔ تو پوچھا کہ آپ آتے کیوں نہیں؟ تو کہا ماں منع کرتی ہے، ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، اگر میں مدرسے میں آ جاؤں گا تو گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ تو پھر آپ نے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کی والدہ سے بات کی، امام ابو یوسف کو لے لیا اور ان کے مہینے کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ آپ نے امام ابو یوسف کو اسپانسر کیا۔ اب شاید ہمارے ویورز جان کر حیران ہوں گے کہ امام ابو یوسف وہ ہیں کہ جو بعد میں مملکت اسلامیہ کے چیف جسٹس بنے، اور یہ جو پوری دنیا میں فقہ حنفی اس کو جو امپلیمنٹ کیا، اس کے اصول بنائے، یہ امام ابو یوسف نے بنائے۔ یہ آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ چاروں فقہ میں اگر کوئی فقہ سب سے ٹاپ پہ ہے تو وہ وجہ ہے امام ابو یوسف کی، یعنی امام ابو یوسف کا یہ شاندار کارنامہ۔ اچھا، امام ابو یوسف نے جو کچھ کیا، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ کروڑوں حنفی جو ہے وہ حنفی فقہ پر عمل کر رہے ہیں تو سب کا ثواب مل رہا ہے امام ابو یوسف کو، اور امام ابو یوسف کا سارا ثواب مل رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ اچھا، اب اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ علماء دین کی خدمت، طلباء کی خدمت، ان کو اسپانسر کرنا، ان کی کوشش دیکھیں، اگر وہ دنیا کے کام میں لگ جائیں گے تو پھر دین کون پڑھے گا اور پڑھائے گا کون، آگے کون بڑھائے گا؟ تو یہ جو مدارس ہوتے ہیں، جامعات ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں،
کچھ نہ کچھ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ایک بہترین عالم دین، کسی ایک دو بہترین اسٹوڈنٹ کو ہم اسپانسر کر دیں کہ وہ دنیاوی معاملات سے فارغ ہو جائیں تاکہ وہ دین کی دل لگا کر خدمت کریں. دیکھیں ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود عالم نہیں بن سکے مگر ہم علماء کو اسپانسر تو کر سکتے ہیں. تو آج اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ہزاروں ہزار بلکہ لاکھوں طلباء کو پڑھا رہی ہے. تو کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کے ذریعے یہ نیکی کیا کریں کہ ہم علماء کو، طلباء کو اسپانسر کریں تاکہ وہ لوگ دین سیکھیں. کیا پتہ کل کا کون امام بن جائے، کل کون دنیا بھر میں دین پہنچانے والا مبلغ بن جائے. تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت بہت کچھ سکھاتی ہے. یہاں میرے ساتھ بہت سارے بزنس مین بھی ہیں. ہم بزنس مینس کے لیے بھی امام اعظم کی جو سیرت ہے وہ کمال کی ہے کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے بزنس مین نہیں تھے. یہ اس زمانے میں کپڑے کے ٹاپ لیول کے تاجر تھے، بلینر تھے اس زمانے کے. مگر اتنا پیسہ ہونے کے باوجود سخاوت بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کرتے، کاروبار بھی کر رہے ہیں اور چھوٹی موٹے عالم نہیں ہیں. یہ کوئی مسجد کے امام نہیں تھے. یعنی مجتہد بننا جو ہے نا یہ ایک بہت مشکل اصطلاح ہے. کبھی موقع ملا تو اس کو میں ڈیفائن کروں گا کہ یہ ہر کوئی بن ہی نہیں سکتا. یعنی آپ سوچیں نا کہ پوری دنیا میں صرف 4 فقہ کیوں ہیں. یعنی یہ 4 ہی اس لیول پر پہنچی شخصیات اس زمانے میں جو اپنا فقہ مرتب کر سکی. اور اس کے بعد جتنے بڑے بڑے علماء آئے، خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حنبلی ہیں. یعنی وہ بھی کسی امام کو فالو کر رہے تھے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جو ہے وہ حنفی ہیں. تو پتہ چلا کہ اتنے بڑے بڑے اولیاء بھی وہ کسی نہ کسی فقہ کو فالو کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا علم اور کتنی انٹلیکچوئل ان کے اندر تھی اور کتنی ذہانت تھی. تو یہ ہمیں اندازہ ہو کہ اتنی بڑی ہستی کے ہم قدموں میں حاضر ہیں. مگر یہ ایک بزنس مین تھے. دس از دا بگ موٹیویشن فار دا بزنس کمیونٹی کہ اگر ہم بھی چاہیں علم دین سیکھیں، ایٹ لیسٹ درس نظامی تو کریں نا، کہ ہم بزنس مین کے ساتھ ساتھ علم دین تو اتنا سیکھ لیں کہ چلیں کم از کم ایک جو کورس ہے درس نظامی کا، ایک عالم بننے کا کورس ہے، وہ تو ہم کم از کم کریں. ہمارے پاس تو ٹائم بھی ہوتا ہے. تو بہرحال ہمارے پاس بھی بزنس مین ہیں، ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بھی موٹیویشن ہے. دنیا بھر کے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی موٹیویشن ہے. ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف اسلام. اتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے، ناظرین کے عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. اور سبحان اللہ آج بھی میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ لاکھوں لاکھ علماء ان کی جو ہے نا بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. فقہ کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان کو فالو کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ ان کے صدقے ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ان کے صدقے ہمیں عالم با عمل بنا دے. آج بڑی رات بھی ہے، یقیناً کئی لوگ دعاؤں کے لیے کہیں گے. 2 دن پہلے میری والدہ کی، یعنی اسی مہینے میں میری والدہ کی برسی ہوتی ہے. تو اور 11ویں رات کو ہی میری نانی کا بھی انتقال ہوا تھا. یعنی جب 11ویں شب تھی مجھے یاد ہے، تو مجھے الحمدللہ جنازہ پڑھانے کی سعادت ملی تھی. تو جب جنازہ پڑھایا تھا تو وہ بھی 11ویں شب تھی. اور بھی دنیا بھر میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں گے، ہمارے قافلے میں بھی ہوں گے. تو تمام اسلامی بھائی، ہمارے نوید بھائی جو کیمرہ ہمارا چلا رہے ہیں، ان کے بھائی کا پچھلے دنوں وصال ہوا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ سب میرے ویورز مل کر اور یہاں موجود اسلامی بھائی اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. تو انشاءاللہ ہم تمام مرحومین کو بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ، اور آج چونکہ عرس غوث اعظم ہے تو ان کے بھی ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ فاتحہ کریں گے. الفاتحہ. رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حل المشكلات حل المشكلاتنا یا اللہ. یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ. یا ستار العیوب
استر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا رجاء السائلین یا امان الخائفین یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ ربنا حاسبنی حسابا یسیرا ربنا حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے رب کریم جو ہم نے تلاوت قرآن کی، ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں میرے مولا، ان تمام اعمال کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ والدین مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ بغداد معلیٰ عراق مقدس میں جتنے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام مدفون ہیں، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کی ان پاک درباروں پر حاضری قبول فرما۔ اے اللہ اے اللہ جب بھی ان مزارات پر جاتے ہیں کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ ہم کتنے برے ہیں اور ان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اے اللہ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ اے مولا یہ تیری مہربانی ہے کہ ان بزرگ ہستیوں کے قدموں میں ہمیں پہنچایا۔ اے اللہ اب یہاں تک پہنچا دیا ہے تو ان کا فیضان بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اے اللہ امام اعظم کے تقوی کا واسطہ ہمیں متقی بنا دے، ان کے علم کا واسطہ ہمیں عالم باعمل بنا دے، ان کی سخاوت کا واسطہ ہمیں سخی بنا دے۔ اے رب کریم ان کے زہد و تقوی اور عبادتوں کا واسطہ ہمارا دل بھی سجدوں میں لگا دے۔ ان کی کثرت سے تلاوت قرآن کا واسطہ ہمیں بھی تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے۔ فقط رزق حلال کمانے کے ان کے جذبے کا واسطہ ہمیں بھی فقط رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ امام شافعی فرمایا کرتے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا میں 2 رکعت پڑھتا اور امام اعظم کے دربار میں آ کر اللہ سے دعا مانگتا، اللہ میری مشکل آسان کر دیتا۔ اے اللہ ہم نے بھی نوافل پڑھے ہیں، یقیناً قابل تو نہیں ہیں، ناقص عبادتیں ہیں۔ اے اللہ اچھوں کی نقل کرتے ہوئے ہم بھی ادھر آ گئے ہیں، اپنے مسائل لے کر آئے ہیں، اپنی مشکلیں لے کر آئے ہیں۔ آج بڑی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں مولا، یہ دیکھ کس کے قدموں میں آئے ہیں، جھولی پھیلائے آئے ہیں۔ اے اللہ ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ ہم سب پر حرام قرار دے دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ چلے گئے مولا وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اے اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش برسا۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو بخش دے، بیوی بچوں کو بخش دے، بھائی بہنوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے پورے خاندان کو بخش دے، سارے مرحومین کو بخش دے۔ اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم بھی کچھ تمنائیں لیے، کچھ آرزویں لیے اس سفر پر آئے ہیں، کچھ پریشانیوں کو گھر چھوڑ آئے ہیں کہ بغداد جائیں گے، دعائیں مانگیں گے، مقدس مقام پر جائیں گے اور مشکلیں تیرے کرم سے حل ہو جائیں گی۔ اے اللہ کئی لوگوں نے ہم سے امیدیں بھی باندھی ہوئی ہیں، کچھ میسج کر رہے ہیں، کچھ رابطہ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے چلتے ہوئے بھی کہا تھا اے اللہ اپنے دکھ تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا، اپنی پریشانیاں تیرے دربار میں پیش نہ کریں تو کدھر جائیں مالک۔ اے اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، اس مقدس مقام
پہ بیٹھ کر اے اللہ اپنے امام کے قدموں میں بیٹھ کر تجھے پکار رہے ہیں، اے اللہ ہماری مشکل آسان فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بیمار ہمارے قافلے میں ہیں، جو بیمار اے اللہ گھر ہم چھوڑ آئے ہیں، اے کریم سب کو شفا عطا فرما، ہماری بیماریاں بھی دور فرما دے، جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے، روحانی بیماریاں بھی دور کر دے، جادو ٹونے آسیب سے بھی بچائی رکھنا، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ کئی بے اولاد ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں مولا یا تو کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، یا مولا بیٹیاں ہیں تو بیٹا نہیں ہے، بیٹے ہیں تو بیٹی نہیں ہے۔ اے اللہ جس کو جو چاہیے، بڑی رات ہے مولا، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو نیک صالح اولاد دے دے۔ ارے اللہ ہم میں سے جن کو اولاد دے دی ہے، اے اللہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کا نور بنا، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، ثواب جاریہ بنا دے۔ اے اللہ کچھ لوگوں کے بچے بیمار ہیں، معذور ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں ہیں، کوئی تھیلیسیمیا کا مریض ہے، اے اللہ کوئی اور پرابلم ہے، ماں باپ روز بچے کو دیکھ کر روتے ہیں، اے اللہ ڈاکٹر تو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہوگا علاج، مگر اللہ تو قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ان بیچاروں کے بچوں کو بھی صحت دے دے، ماں باپ کو خوشیاں دے دے، اے اللہ اس غم سے ماں باپ کو نجات دے دے۔ اے اللہ اے کریم پروردگار، اے اللہ کئی لوگ کاروبار کے مسائل کا شکار ہیں، اے اللہ کئی روزگار کے مسائل کا شکار ہیں، ہم اس امام کے قدموں میں آئے ہیں جن کو تو نے بے شمار رزق عطا کیا اور ساتھ سخاوت بھی عطا کی، رزق حلال بھی عطا کیا، انہی کا صدقہ دیتے ہیں مولا ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ مال دے اور ساتھ سخاوت بھی عطا فرما، اے اللہ بخل سے ہم سب کو بچا لے، تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اے پروردگار اے مالک و مولا کچھ لوگ اپنے گھر کے مسائل کا شکار ہیں، اے اللہ کچھ اپنے بچوں کے غموں کا شکار ہیں، اے اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں دے دے، جن کے اے اللہ رشتے ہونا باقی ہیں ان کو اچھے اور نیک رشتے دے دے، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اے مولا امن و سکون عطا کر دے، اے پروردگار اے مالک و مولا جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، اے اللہ بڑے دن ہو گئے تیرا گھر دیکھے، بڑے دن ہو گئے تیرے حبیب کا در دیکھے، اے اللہ آسانی فرما دے، اے اللہ ہمیں جلدی جلدی حرمین طیبین کے سفر کی خوشخبری عطا فرما، اے اللہ اسی سال حج بھی نصیب فرما، رمضان حرمین بھی نصیب فرما، اور اے اللہ جب آخری وقت ہو اے اللہ ہمیں آقا کے قدموں میں ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرما، اے اللہ بغداد معلی کا سفر بھی بار بار نصیب فرما، اے پروردگار فلسطین کے مسلمان بڑی تکلیف میں ہیں مولا، اے اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، زخمیوں کو شفا عطا فرما، ہمیں ان کی بھرپور مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، اے اللہ غوث اعظم کے در پر آئے ہیں مگر جس مرشد نے ہمیں غوث پاک کا در دکھایا ہے اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ اس امت پر تا دیر قائم و دائم فرما، اے پروردگار ان کو اپنے بال بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، اے پروردگار ہم سب ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، دلوں کے حال تو جانتا ہے مولا، جو پریشانیاں ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے، جو تمنائیں ہیں اپنے کرم سے پوری فرما دے، امام اعظم کے در سے خالی مت لوٹانا مولا، آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے، بڑی رات ہے بھری مراد ہے، اے اللہ آج رات ہم سب کی جھولیاں بھر دے، گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، اے اللہ جس پریشانی کو چھوڑ کر آئے ہیں اسی سفر میں ہمیں ایسی اطلاع مل جائے کہ ہماری وہ پریشانی دور ہو گئی ہے، ہمارا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔